اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ والذین اہتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔ اس جنت کی حالت جس کا مومنوں جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے ایسی ہے کہ اس میں پانی کی ایسی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب ہونے والی نہیں ہیں، اور دودھ کی ایسی نہریں ہیں جس کا مزہ جس کا ذائقہ بدلے گا نہیں، اور شراب کی ایسی نہریں ہیں جو پینے والے کے لیے شراپا لذت ہے، اور صاف شفاف، اور شہد کی ایسی نہریں ہیں جو صاف ستھری ہیں۔ اور جنت میں جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش۔ بھلا کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنہیں گرم پانی دیا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ ڈالے گا؟ اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اے پیغمبر آپ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات کہی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، اور جو لوگ جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے اور انہیں ان کا تقوی عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آ پڑے، یقیناً اس کی علامتیں آ چکی ہیں، اور جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کہاں کام آئے گی۔ لہذا پیغمبر جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیے اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی مغفرت طلب کیجیے، اور اللہ جانتا ہے تمہاری ہر نقل و حرکت اور تمہارے آخری انجام کو۔ سورہ محمد کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس ضمن میں
سورہ محمد کی تفسیر کے ضمن میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اس سورت کا نزول اس موقع پر ہوا تھا جب غزوہ بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔ تو مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا کہ آئندہ بھی اب قیدیوں کو کبھی فدیہ لے کر چھوڑنے کی اجازت شاید نہیں رہے گی، تو باضابطہ سورہ محمد کا نزول کر کے اس صورت کے اندر جنگ و قتال کے احکامات اور خاص طور پر قیدیوں کے احکامات کا تذکرہ کر دیا گیا، تاکہ یہ حکم مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں اگر امیر وقت یہ سمجھے اور یہ مناسب معلوم ہو کہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے تو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں یوں ہی بغیر فدیہ کے بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے تو اس کا بھی اختیار ہے، اور اگر ان کو قتل کیا جانا ہی زیادہ مناسب ہے تو اس کا بھی اختیار ہے، اور اگر ان کو قید و بند کر کے غلام اور باندی بنا کر رکھنا مناسب ہے تو اس کا بھی امیر وقت کو کیا ہے؟ اختیار ہے۔ لہذا اس صورت کے اندر قیدیوں کے احکامات بیان کر دیے گئے، جہاد کی فضیلت بیان کر دی گئی، جہاد میں شریک ہونے والوں کی فضیلت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ لہذا یہ ایک مدنی صورت ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی، اور اس صورت کی جو دوسری آیت ہے اسی کے اندر باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد کا تذکرہ ہے، اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ محمد بھی رکھ دیا گیا ہے۔ آج کی جو آیتیں ہیں اس میں سے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر جنت کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جنت کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت جو ہے وہ کیسی ہے، جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں اہل جنت کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنت کے اندر ملنے والی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اس کا صحیح تصور تو انسان اس دنیا کے اندر لگا ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر چیزوں کو پیش کی جاتی ہے، لیکن اس کی اصل کیفیت جنت اور جنت میں ملنے والی نعمتوں کی اصل کیفیت، اصل حالت کیا ہے، یہ تو جنت میں جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ یہاں تو صرف چونکہ دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ سمجھنا کیا ہو، قریب سے قریب ہو، اور لوگ اس کے ذریعے ان مثالوں کے ذریعے سمجھ سکیں ان جنت کے حالات اور وہاں کی ساری چیزوں کو۔ لہذا کہا مثل الجنت التی وعید المتقون، متقیوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر بار بار کہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کریں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس کی حالت اس آیت کے اندر بیان کی گئی، کہا گیا فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس جنت کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہیں کہ جو پانی کبھی خراب نہیں ہوتی، پانی کبھی وہ خراب ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر آپ پانی کا ذخیرہ خاص سمندر کی شکل میں یا نہروں کی شکل میں یا کسی اور شکل میں رکھ لیں تو اس کی حالت یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کے بو کے اندر یا اس کے مزہ کے اندر یا اس کے رنگ کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ کسی نہر کا پانی کا مزہ بدل جاتا ہے، کسی کا رنگ بدل جاتا ہے، کسی کا کی جو بو ہے، جو اس کے اندر سے آنے والی بدبو یا خوشبو یا جو بھی آپ کہیے، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ پانی مہکنے لگا ہے یا پانی کا مزہ، پانی بدمزہ ہو گیا ہے۔ یہ دنیا کے پانیوں کا حال۔ کہا نہیں، جنت میں جو پانی کا نہر ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔
فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت میں پانی کی ایسی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں۔ اسی طریقے سے وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور جنت کے اندر دودھ کی ایسی نہریں ہیں، دودھ کی ایسی نہریں ہیں کہ اس کا مزہ کبھی بدلے گا نہیں، اس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دودھ کا مزہ بدل جاتا ہے، گرم دودھ کا مزہ کچھ دیر اور رکھ لو باسی دودھ ہو جائے گا تو اس کا مزہ کچھ اور ہو جائے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جنت میں جو دودھ کی نہریں ہیں اس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ ایک ٹیسٹ، جیسا ٹیسٹ تھا بالکل تر و تازہ دودھ کا جو ٹیسٹ ہے وہی ٹیسٹ ہمیشہ باقی رہے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پانی کا نہر، دودھ کا نہر، اب کہا شراب کا نہر۔ کس چیز کی نہریں ہوں گی جنت کے اندر؟ شراب کی نہریں ہوں گی، اور وہ بھی ایسی ہوں گی کہ لذۃ للشاربین، جو پینے والے کے لیے شراپا لذت، پینے والے کے لیے شراپا لذت، انتہائی ٹیسٹی، مزیدار سے بھی زیادہ مزیدار، ذائقہ دار۔ دنیا کے اندر آپ اچھا سے اچھا مشروب یا شراب لکھ لیجئے، وہ کچھ دن کے بعد سڑ جاتا ہے، اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، ٹیسٹ پھیکا پڑ جاتا ہے، یا ٹیسٹ کے اندر کڑوا پن آ جاتا ہے، سڑ جاتا ہے۔ شراب تو بنتی ہے سڑنے کے بعد، چیزوں کو سڑانے کے بعد، اگر وہ زیادہ سڑ جائے تو پھر پینے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے۔ کہا نہیں، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، جس طریقے سے جنت میں پانی کی نہریں، دودھ کی نہر، اسی طریقے سے شراب کی بھی نہریں ہوں گی۔ کس چیز کی ہوں گی؟ شراب کی بھی نہریں ہوں گی، اور ایسی نہریں ہوں گی شراب کی کہ اس کا مزہ شراپا لذت ہی لذت والا ہوگا پینے والے کے لیے۔ وانہار من عسل مصفی، اور جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی۔ کس چیز کی؟ شہد کی نہریں، اور ایسی شہد کی نہریں جو شہد بالکل صاف ستھرا ہوگا، میل کچیل سے پاک ہوگا۔ دنیا کے اندر آپ شہد دیکھیں گے تو شہد کے اندر کچھ موم کا حصہ ہوتا ہے، کچھ میل کچیل ہوتا ہے، کچھ گندگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، پھر اسے چھان کر نکالتے ہیں۔ کہا نہیں، جنت میں جو شہد کی نہریں ہیں وہ بالکل صاف ستھرا چھنا ہوا ہوگا، کسی قسم کا میل کچیل اس کے اندر موجود نہیں ہوگا۔ یہ وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر موجود شراب، پانی، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شراب، پانی، شہد اور دودھ، یہ ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھ سکتے ہیں کہ شراب ہم دنیا میں کس چیز کو کہتے ہیں، دودھ کس چیز کو کہتے ہیں، پانی کس چیز کو کہتے ہیں، شہد کس چیز کو کہتے ہیں، لیکن جنت میں جو شہد اور پانی اور دودھ اور شراب ہوگی اس کا تصور بھی اس دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، ورنہ جنت کے اندر جو پانی ملے گا اس کی کیا کیفیت ہے، اس کا کیا رنگ، کیا ٹیسٹ، کیا مزہ ہوگا، جو شہد ملنے والا ہے اس کی کیا کیفیت، کیا رنگ، کیا مزہ، کیا ٹیسٹ، اور کس طریقے کا ہوگا، وہاں ملنے والا شراب اور دودھ کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا تو صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے، اور اہل جنت کو تو جب یہ نعمتیں ملیں گی تو تبھی پتہ چلے گی۔ دنیا کے اندر صرف یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھ کر مثال کے طور پر، تاکہ سمجھنا تھوڑا سا آسان ہو کہ ایک پانی ہوگا لیکن ایسا پانی ہوگا جو خراب نہیں ہوگا۔ دنیا کا پانی خراب ہے، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے پانی کی طرح نہیں ہوگا۔ ایسا دودھ ہوگا جس کا مزہ نہیں بدلے گا، کیا پتہ چلا کہ دنیاوی دودھ کی طرح نہیں ہوگا، اس کا مزہ تو بدل جاتا ہے نا۔ ایسا شراب ہوگا تو شراب پر لذت ہوگا، دنیا کا شراب جو ہے وہ شراب پر لذت نہیں ہوتا ہے نا۔ پینے کے بعد، دنیا کے شراب پینے کے بعد لوگ بھاگ جاتے ہیں، عقل کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے، خرابی آتی ہے۔ وہاں کے شراب میں یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ شاید ایسا ہوگا کہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، ایسا محالہ یقینی بات ہے۔ دنیا کے اندر ہم کہیں سے بھی شہد اٹھا لیں اوریجنل سے اوریجنل، اس کے اندر میل کچیل ہم کو دکھے گا، اس کے اندر موم کا حصہ دکھتا ہے، وہاں یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ کہا وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، یہ ساری چیزیں تو ضمنی ہیں، وہاں تو جنتیوں کے لیے قسم کے پھل ہوں گے۔ اب آپ ایک تو پھل کا تصور کیجئے،
اور بھی دنیاوی پھل اور جنت کا پھل، آسمان زمین کا فرق، اور پھر ہر قسم کا پھل۔ اب کتنی قسمیں ہیں پھل کے ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ آج سے 5 سال 10 سال پہلے آپ چلے جائیے یہیں آرا موڑ پر، وہاں پر ایک پھل دکان ہے پھاٹک پر، وہ کبھی کبھی 2-4 طرح کا اس طرح کا پھل لاتا ہے، ایک پیٹی لا کر رکھ دیتا ہے کہ آج سے 5 سال پہلے 4 سال پہلے آپ نے ان پھلوں کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ عجب عجب کلر کا پھل ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ٹماٹر ہے لیکن کوئی پھل ہے، اوپر سے کچھ معلوم ہوتا ہے اندر سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کتنی قسموں کے پھل دنیا کے اندر کہ ہمارا آپ جانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے۔ کہا ہر قسم کا پھل جنتیوں کے لیے، جنتیوں کے لیے جنت میں ہر قسم کا پھل موجود ہوگا، اور ان سب سے بڑھ کر وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ۔ پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ ایمان لانا اور اعمال کرنا۔ آدمی کیوں کرتا ہے نیک اعمال؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے، مغفرت کا پروانہ مل جائے، معافی کا اعلان ہو جائے۔ اصل تو یہ نہ کہا مغفرۃ من ربہم، جنت میں ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہی بخشش مل جائے گی۔ جاؤ، معافی ہے، نجات ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اب ہم تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، کسی قسم کا تم پر اب کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہونے والا ہے، کسی پریشانی کا تمہیں سامنا نہیں کرنا۔ دوسری آیتوں کے اندر لافیہ غول ولا هم لا ينزفون، کسی قسم کا شور شرابہ، کسی قسم کی کا ٹینشن، کوئی الجھن جنت میں ہے ہی نہیں ہے۔ جنت میں دنیا کے اندر ہمیشہ دھڑکا لگا ہوا، پتہ نہیں کون سے عمل پر پکڑ ہو جائے، کون سے گناہ کو لے کر جنت کے دروازے پر روک دیا جائے، لیکن جب جنت میں داخلہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، جنتیوں کے لیے ان کے پروردگار کی طرف سے اب کیا ہے؟ معافی کا اعلان ہے، مغفرت کا اعلان ہے، رضامندی کا اعلان ہے، خوشنودی کا اعلان ہے، اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ کہا دیکھو ایک طرف یہ لوگ جن کو جنت میں یہ ساری نعمتیں ملیں گی، ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے گا، دوسری طرف کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع ماءهم، کیا بتاؤ ایک طرف یہ لوگ اور دوسری طرف وہ لوگ جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، جس کے پینے کا اثر یہ ہوگا کہ وہ ان کی اتڑیوں کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کر رکھ دے گا۔ بتاؤ یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک طرح ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ایک طرح ہو سکتے۔ اہل جنت اور اہل جہنم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ لوگ جن کو شہد اور شراب اور پانی اور دودھ کی نہریں دی جائیں گی، ان سے شراب کیا جائے گا، دوسری طرف وہ لوگ جن کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے، کہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ جن کی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا جن کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا، جن سے اللہ ناراض ہوگا، کہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں۔ بلکہ سن لیجیے ان کا حال یہ ہے، ان منافقوں کا، یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، ان منافقوں کا حال یہ ہے وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ منافقین وہ ہیں جو آ کر آپ کی طرف ان ساری باتیں غور سے سنتے ہیں۔ قرآن آپ کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں آ کر سن رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہاں تک کہ ان کا معاملہ یہ کہ جب آپ کی مجلس سے جیسے باہر نکلتے ہیں تو فوراً ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا ان سے کہنے لگتے ہیں ابھی کیا کہا انہوں نے، ابھی، یعنی یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کی باتوں کو توجہ سے سنا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان کے اوپر کیا نازل ہوا، ہم نے توجہ دی نہیں، یعنی قابل توجہ بات ہی نہیں تھی ان کی۔ تو فوراً جب یہ منافقین مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو جا کر کیا کہنے لگتے ہیں کہ ابھی کیا بات کہی گئی۔ قرآن نے کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، حق بات جس مجلس میں ہو رہی وہاں موجود ہیں، لیکن نکلنے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ان کے اوپر نازل کیا گیا، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ دراصل ان کے دلوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت کر دیا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حق کی مجلس میں بیٹھنے کے باوجود حق ان کے دلوں تک اتر نہیں رہا۔ واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، خواہشات کی پوجا کرتے ہیں اور اسی کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث سے، اللہ کی نازل کی ہوئی کہ احکامات سے، اللہ کی نازل کی ہوئی وحی سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے بالمقابل والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اس کے بالمقابل جو لوگ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، جو لوگ سیدھے راستے پر
چلتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہ کر اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ زادہم ہدا، کہ اللہ ان کو اور مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، اور مزید ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان کو ان کا تقوی عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو لوگ ہدایت قبول کرتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی گلوں سے لگاتے ہیں، ان کا حال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہدایت ان کو عطا فرماتا ہے، مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، مزید اپنی رحمت کا ان کو مستحق بناتا چلا جاتا ہے، وہ ہر معاملے میں ہدایت یافتہ ہوتے چلے جاتے ہیں، صراط مستقیم ان کے لیے کھل کر سامنے آنی لگتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کا تقوی عطا فرما دیتا ہے، ان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، صلاح پیدا ہوتی ہے، نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اخلاق ان کے درست ہوتے ہیں، ان کی روحانیت کی کیا ہوتی ہے؟ ترقی ہوتی ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اصلاحی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ترقی کرتے ہیں اور ہدایت میں مزید آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کہا فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی جب ان کفار مکہ کی طرف سے انکار اور یہ اہل مدینہ میں موجود منافقین کی طرف سے جو یہ نفاق سامنے آ رہا ہے، تو اس کا حاصل یہ ہے فَلْيَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، کہ اب یہ صرف اور صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ جائے۔ یہ جو بار بار ان کی طرف سے نفاق پایا جا رہا ہے، کفر پایا جا رہا ہے، شرک پایا جا رہا ہے، یہ جو آپ کے خلاف سازشیں پائی جا رہی ہیں، آپ کے خلاف جو ان کی عداوت اور دشمنیاں پائی جا رہی ہیں، اس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اچانک آ کر پڑ جائے۔ تو سن لیجئے فقد جاء اشراطها، قیامت کی علامت تو آ چکی ہے، فقد جاء اشراطها، قیامت کی علامت آ چکی ہے، اور سب سے بڑی قیامت کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کر دیا جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہیں، نبوت کا اختتام یہاں پر، نبوت کی تکمیل یہاں پر ہو گئی، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جا کر جو چیز بڑی آنے والی وہ کیا ہے؟ قیامت ہی ہے۔ اب کوئی نبی یا کوئی قوم یا کوئی امت آگے نہیں آئے گی، تمام انبیاء کرام اور ان کی قومیں گزر چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا جانا اس بات کا صاف اعلان ہے کہ قیامت بالکل کیا ہے؟ قریب۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی علامت، اس کے علاوہ قیامت کی بہت ساری علامتیں جو حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ بھی دن بدن ظہور پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت کا دور دورہ ہوگا، لوگ فاسقوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ آج دیکھ لیجئے، آج ہمارا لیڈر کون ہے؟ جو سب سے بڑا فاسق ہے ہمارے علاقے میں، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ جو ہمارے ملک میں سب سے بڑا فاسق ہوتا ہے وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے۔ علم کی آج قدر و قیمت نہیں، علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، علم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس، جہالت کا دور دورہ ہے، جس کو دیکھو، جس جاہل کو دیکھیے وہ عالم بنا پھرا ہے، وہی سارا کام انجام دے رہا ہے۔ قیامت کی علامت میں سے کہ زنا کی کثرت ہوگی، آج دیکھ لیجئے، قتل کی کثرت ہوگی، آج دیکھ لیجئے، ہر دن اخبار ڈھونڈیے، کل ہی دیکھیے ہمارے اس محلے میں ایک نوجوان بالکل 22 سال کا غیر مسلم بچے کو بیچارہ ٹوٹو چلاتا تھا، لوگوں نے قتل کر دیا رات برات، یہی واسے پور کے محلے میں کل گزشتہ رات کا واقعہ ہے۔ تو دیکھیے قتل کی کثرت ہے، یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی علامتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی دکھ رہی ہیں۔ تو سن لو، جو قیامت کا تم انتظار کرو، قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ قیامت کی علامت کیا ہے؟ دن بدن تمہارے سامنے امانت اٹھا لی جائے گی، دیکھ لیجئے، اخلاص اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہے کہیں امانت؟ ہے کہیں اخلاص؟ فقط جاء اشراطها، قرآن نے کیا کہا؟ انہیں کہہ دو جس قیامت کا انتظار کر رہے، اس کی علامتیں بہت تیزی سے ظہور پذیر ہوتے چلی جا رہی ہے، ہر دن اس کی کوئی نہ کوئی علامت تمہارے سامنے ظاہر ہو رہی ہے، قیامت بہت دور اب نہیں ہے۔ اور سن لو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جس قیامت کا تم انتظار کر رہے ہو، جب وہ قیامت آ جائے گی تو پھر یہ نصیحت وغیرہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس وقت کہیں سے کوئی موقع نہیں ملے گا کہ نصیحت کی چیزوں سے فائدہ اٹھا لے، یہ سارا موقع قیامت کے آنے سے پہلے تک ہے۔ قیامت آئی اس کے بعد کسی کے پاس نہ معذرت پیش کرنے کا موقع رہے گا، نہ ایمان قبول کرنے کا موقع رہے گا، نہ نصیحت حاصل کرنے کا موقع رہے گا۔ جب تک قیامت نہیں آ رہی تمہارے لیے بہتر اور خیر ہی ہے، کیونکہ تمہارے لیے ابھی توبہ کا دروازہ، ایمان لانے کا دروازہ، نصیحت حاصل کرنے کا دروازہ
کھلا ہوا ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر ان کو ان کی نصیحت سے فائدہ اٹھانے کا موقع کہاں رہے گا۔ لہذا فَعْلَمْ، اے پیغمبر جان لیجئے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہی بنیادی تعلیم ہے، بنیادی پیغام ہے وحی ربانی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام پر وحی بھیجا، بنیادی طور پر یہی پیغام بھیجا کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہذا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی آپ مغفرت طلب کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر نقل و حرکت اور آپ کے انجام کو اچھی طریقے سے، بلکہ تمام لوگوں کے ہر نقل و حرکت اور تمام لوگوں کے انجام کو اللہ جانتا ہے۔ لہذا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگیے۔ واستغفر لذنبک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم تھے، آپ کے اوپر تو گناہ تھا نہیں، لیکن آپ کو جو کئی جگہ قرآن کریم میں تاکید کی گئی کہ آپ گناہوں کی معافی مانگیے، اس کے پیچھے دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت سی مرتبہ کچھ اس طرح کے واقعات پیش آئیں کہ جو مناسب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب اور آپ کا جو عہدہ اور آپ کی جو شان، جو بلند شان تھی، اس کے اعتبار سے وہ کام غیر مناسب تھا، تو اس پر بھی پکڑ کر کے آپ کو استغفار کے لیے کہا گیا۔ اور دوسری جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ امت کو تعلیم دینی ہے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے، جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کو معصوم عن الخطا ہے نا، جن سے گناہ، انبیاء کرام کو گناہوں سے بچایا گیا ہے، معصوم ہے، جو انبیاء کرام گناہ جن سے نہیں ہو سکتے، جن کو گناہ سے روکا گیا ہے، بچایا گیا، جن کی حفاظت کی گئی، ان کو جب بار بار اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے، تو وہ انسان، وہ امت جو دن رات گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اسے تو بدرجہ اولا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو استغفار کرنے کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی تلقین اور تعلیم دی جا رہی ہے۔ لہذا کہا دیکھو اے پیغمبر آپ اپنی گناہوں کی بھی معافی مانگیے، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی آپ کیا کیجیے؟ استغفار کیجیے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہاری ہر نقل و حرکت کو جانتا ہے، کیا تم کر رہے ہو سب چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے۔ ومثواکم، اور تمہارا کیا ٹھکانہ ہے آگے چل کر، تمہیں جنت ملے گی یا جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، ان ساری چیزوں کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ساری کی ساری امیدیں اللہ ہی سے متعلق رکھو، اور اللہ ہی پر بھروسہ اور اللہ ہی سے ہر طرح کی امید باندھو۔ آخر دعوانا